بخشش ہے، اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ اور آج فاطمہ یتیم ہوئی، اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، امہات المومنین بیوہ ہو گئی، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے؟ ہم جشن مرا رہے، ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم روشنیاں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ دن تو ایک ہی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا، پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے، اتنا معلوم ہوا۔ لیکن دن تو متعین ہے، پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی، دونوں پیر ہی کا دن ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ امام سہیلی کی ایک کتاب ہے الروض الانف، اس کو بعض لوگ الروض الانف پڑھتے، غلط ہے وہ، الروض الانف، انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید، یعنی الروض الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری، نرسری یعنی بالکل نیا باغ، نیا باغ، الانف الجدید، اور الروض مانے باغ، تو نئے باغات اگر اس کو جمع مان لیا جائے تو الروض کو، تو الروض الانف، اس لیے کہ انف یہ جمع کی بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے، الکلؤ الانف بھی بولتے ہیں نئی نئی گھاس کو جی، تو یہ واحد کی بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کی بھی صفت بن جاتی ہے، تو گویا کہ الروض الانف نئے نئے باغ، نئے نئے گارڈنز، تو الروض الانف ان کی کتاب کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، نرسری، نیا باغ۔ اور امام سہیلی نے اپنی اس کتاب الروض الانف میں، الف پیشو نون پیشو انف، انف، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، ہاں جس دن انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا محدث، اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے، اتنا بڑا محدث ہے۔ کون؟ علامہ البانی۔ انہوں نے علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے، تو السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے، اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے، بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں، لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے، اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے، اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے جی، یہ ارے غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے، اور جو 12 ربیع الاول
کے دن ہم مناتے ہیں. اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اس دن کیا ہوا, نبی کی حالت کیا تھی. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھامو, تھام لیے, سانس روکو, سانس روکو اور دل تھامو. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی, پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے. وہ بالموت, آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. وعنده قدح فيه ماء, اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت. اے اللہ موت کی بے ہوشی سے, اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما. موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے. یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی, آپ کو موت آئی, موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن. فلا اکرہ شدت الموت ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے ہلکا لگتا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں, جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے. یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے, فاطمہ کا کیا حال ہے. آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة واكر بابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم من تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے. انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے,
دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے. وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا, فلما ماتا, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہائے میرے ابا, عجاب ربن دعا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. عجاب ربن دعا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل اننا, ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے, ہم جشن مرا رہے, ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم روشنیاں کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے, کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا, اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا, اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں, سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے, صرف اہل حدیث الحمدللہ, اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی, اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں, یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ کی یہ حالت, جگر گوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت, حسن حسین کی یہ حالت, امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت, صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی. اور دیکھتے حدیث اس طرح, وہاں نبی سلمہ ابن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها رواه ابن ابي حاتم في تفسيره. حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. میں نے پوری روایت, میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں, مجھے پوری روایت بھی یاد ہو, اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی, ابن عباس نے خبر دی کیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا
तमाम लोगों के सामने तकरीर कर रहे हैं, वो युकल्लिमुन्नास, लोगों से कलाम कर रहे हैं, वो उमर युकल्लिमुन्नास, हजरत उमर कलाम कर रहे हैं लोगों से। कोई अगर बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई, उसकी गर्दन उतार दूंगा, बोलना नहीं, कोई गर्दन मार दूंगा उसकी। देखिए हजरत उमर के होश गुम हो गए। वो आदमी जो मैदान जंग में कभी घबराया नहीं, वो आदमी जो कभी फैसले में कभी घबराया नहीं, वो आदमी इतना परेशान है कि होश उड़े हुए कह रहे हैं अगर किसी ने कहा कि नबी इस दुनिया से चले उसकी गर्दन उतार दूंगा, गर्दन मार दूंगा। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, देखा कि सारे साहब किराम चुपचाप बैठे हुए हैं, हजरत उमर बयान कर रहे हैं कि मरे नहीं वो, और इसी तरीके से आप कहीं चले गए हैं, जैसे मूसा कोई तूर पर चले गए थे वापस आ गए थे, आप भी आ जाएंगे, आगे बैठ जाओ, इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ, फहाबा उमर बोले नहीं बैठता मैं, फिर आपने कहा इजलिस या उमर, डबल बैठ जाओ उमर, फहाबा उमर नहीं बैठता मैं, नहीं। हजरत अबू बकर की बात नहीं मान रहे, फहाबा उमर हुए इजलिसा। जब देखा कि ये बोल रहे हैं बैठ नहीं रहे, तो इन्होंने फतशहदा अक़र्र बिशहादतैन, आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, फतशहदा अक़र्र बिशहादतैन, और उसके बाद आपने तकरीर शुरू की। सुनो, जैसे आपने तकरीर शुरू की, फमालन नासु इलैहि व तरकू उमर, तमाम लोग आपकी तरफ माल हो गए, हजरत उमर को छोड़ दिया। हजरत उमर की तकरीर चालू हुई, फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उम्मत को किस अंदाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला है, ये दलील है इस बात की कि आप नबी के बाद खिलाफत ऊला के मुस्तहिक थे। तमाम सहाबा किराम चुपचाप बैठे हुए। आपकी समझ में कुछ आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं? एक एक बात दलील होती है, दलील। अगर आपके ज़हन से कोई एक बात, एक जुमला इधर उधर हुआ, एक दलील गायब हो जाएगी। जी, तो देख रहे हैं आप, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसले में बड़े माहिर, लेकिन यहां वो एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो बात लोगों की समझ में आ तो रही है या नहीं आ रही है, चुपचाप बैठे हुए। हजरत अबू बकर ने इस मामले को संभाला और कहा कि सुनो, फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके हैं, और जो तुम में से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और मरने वाला नहीं। ये तौहीद की दावत दी है उस वक्त। और यहाँ नबी का हवाला देने की क्या जरूरत, मालूम है? एक नुक्ता बताता हूं, ये नुक्ता लेकर के जाओ। मैं तो कहता हूं तौहीद को जिस तरीके से अबू बकर ने समझा है, आज के वक्त का बहुत बड़ा फकीह भी नहीं समझ सकता। जानते हैं, मैंने इस हदीस पाक पर जब गौर किया, मैं तो वैसे भी कुरान हकीम का एक अदना तालिब इल्म हूं, और हदीस पाक को जहां तक हो सकता है मैं उसके असरार, उसके रुमूज को देखता हूं, गौर से देखता हूं। इस हदीस पाक के ऊपर मैंने जब नजर डाली तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का हवाला क्यों दिया। मौत का हवाला क्यों दिया? मौत का हवाला इस वजह से दिया, और ठीक है मौत का हवाला दे दिया, ये कहने की क्या जरूरत थी कि फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था समझ जाओ कि मोहम्मद मर चुके, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे मौत नहीं आने वाली। इसमें इशारा इस बात की तरफ है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत का कायल न हो, दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला की जात में शिर्क करने वाला, सिफात के अंदर शिर्क करने वाला, अल्लाह की सिफात में शिर्क करने के मुरादिफ है। जी जी जी, ये मतलब है इसका। इसलिए कि अल्लाह को मौत नहीं आने वाली, फिर नबी को अगर मौत नहीं आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत में, सिफत हई में शरीक हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो शिर्क है, ये शिर्क फिर सिफात है, और इस शिर्क फिर सिफात को दीदे अबू बकरी ने पहचाना है। अल्लाह, मैं तो हैरान रह गया। इस्तिदलाल समझ में आया? हाँ, ये इस्तिदलाल की बारीकी और गहराई है। ने फरमाया फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान मिनकुम याबुदु अल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। नबी मर चुके, अल्लाह जिंदा है। इसका मतलब अगर कोई अकीदा रखता है कि नबी मरे नहीं है तो अल्लाह की सिफत हई में शिरक करता है, ये शिर्क की सिफत है, जाहिर है कि शिर्क है बहुत बड़ा। लिहाजा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी को सलाम से इस दुनिया से जा चुके हैं, ये मतलब है। और उसके बाद आपने आयत पढ़ी, उमा मोहम्मद रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, और जैसे पहले नबी थे वो गुजर गए, आप भी इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि जब यह आयत हजरत अबू बकर ने तिलावत फरमाई तो वल्लाहि लकान अन्नास लम यअलमू अन्नल्लाह अंज़ला हाज़िल आया, लोग ये समझे कि आयत अभी नाजिल हो रही है जिस वक्त अबू बकर ने इसको तिलावत किया है। तो इस आयत को हर आदमी उनसे ले रहा है और वही पढ़ रहा है। फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा, मैं जिसको देख रहा हूं वही आयत पढ़ रहा है। ओ मोहम्मद रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, उमा मोहम्मद रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, उमा मोहम्मद रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा। जिस भी आदमी को देखो यही आयत तिलावत कर रहा है, उसे लग रहा है कि आयत अभी नाजिल हुई है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अहम मामले को, इस पेचीदा मामले को किस तरह संभाला है,
در حقیقت آپ کو خلافت اولا کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولا کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم، تمام صحابہ کرام پریشان ہیں، تمام لوگ، خود نبی بھی پریشان تھے، اس دنیا سے چلے گئے، جگر گئے، گوشہ رسول پریشان، امہات المومنین بیوہ ہو گئی، حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے، بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی، امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں، آپ کی ماں، آپ کی ماں. کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی، یہ ام ایمن ہے، ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماں ہے، رو رہی ہیں، رو رہی ہیں، رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا، چلے گئے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں، اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے، نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے، آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا. سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں ہو، آپ کہاں ہیں، اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے. سوچنے کا دن کیا کیا ہوا.